ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ میری محترم ماں اور بہنوں، حق تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی تاکہ اس زندگی کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور رب کی چاہت والی زندگی گزار کر دنیا سے جائیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ راحت اور آرام والی ملے۔ اس لیے دنیا کے اندر شریعت مطہرہ ہم سب کو دی گئی کہ ہر موڑ پر ہر قدم پر شریعت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا قدم اٹھایا جائے، اپنی زبان اٹھائی جائے، اپنی آنکھ اور اپنے جو ہے بدن کے ایک ایک عضو کو شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ یہ امتحان کی جگہ ملی اور اس امتحان کے اندر وہ کامیاب ہو گیا جس نے رب کی چاہت پر اپنی زندگی کو گزار دی۔ یہ لاک ڈاؤن کے ذریعے سے حق تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق سکھلایا اور ساتھ ساتھ میں ہم کو یہ تعلیم دی کہ یاد رکھنا گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ آنے والا نہیں۔ ہم نے فرصت کو غنیمت نہیں سمجھا اور اس فرصت کو ہم نے بیکار کے کاموں میں ضائع کیا۔ ہمارے بچوں نے بیکار کے کاموں میں اس کو ضائع کیا، موبائل کے اندر لگ کر ہم نے دن بھر اپنا نکالا، رات بھر ہم نے موبائل کے استعمال میں ختم کی اور ہماری زندگی کے قیمتی لمحات ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے اور اتنے دن ہم قبر کے قریب ہو گئے۔ ہر دن جنازہ اٹھ رہا ہے اور ہم سب کو یہ آواز دے رہا ہے، یاد رکھنا ایک دن تیرا بھی جنازہ اٹھ جائے گا۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے، اس لیے کہ آنے والی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ زندگی جو ملی ہے یہ ٹیمپرری اور مقررہ وقت کے لیے اور کچھ مدت کے لیے ملی ہے، اس کے اندر آخرت کی تیاری کر لے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے اور بڑے خوش نصیبہ ہیں وہ بندیاں جنہوں نے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنایا۔ کسی نے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، کسی نے کلام پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، کسی نے جو ہے مسئلے مسائل سیکھنے کے ذریعے سے، کسی نے قرآن کی تعلیم اور تعلق کے ذریعے سے اور کسی نے جو ہے خدمت کے ذریعے سے نہ معلوم کن جو ہے نیکیوں کے راستے سے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا۔ وہ تو خوش نصیب ہو گئے، اور جو دنیا سے گئے جنہوں نے اپنے وقت کو صحیح طریقے پر وصول کیا، آج وہ قبر میں ٹھنڈی چھاؤں میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ ہر طرف سے ان کے لیے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی، گھر والے ان کے صدمے سے اب تک باہر نہیں آئے ہوں گے، لیکن وہ اپنی قبر میں آرام سے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اگر ان کو بولنے کی زبان دی جائے تو وہ ہم سب کو یہی کہیں گے کہ دنیا کی کڑوی کسیلی گزر جائے گی،
دنیا کی تکلیف ہمیشہ کی نہیں، دنیا کی راحت ہمیشہ کی نہیں، دنیا کی چھاؤں ہمیشہ کی نہیں، دنیا کی مال اور دولت ہمیشہ کی نہیں۔ اور یاد رکھنا اب قبر میں جب آؤ گے تو یہاں ہر چیز جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے، ہر وقت جو ہے ہم کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم اپنے خود کے اوقات پر غور کریں کہ اللہ نے ہم کو 24 گھنٹے دیے، ان 24 گھنٹوں کا استعمال میں کہاں کر رہی ہوں۔ اگر ہم اس کا حساب لگائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر وقت میرا فضول کاموں میں جا رہا ہے، کسی کی غیبت میں میرا وقت جا رہا ہے، کسی کے اوپر حسد کرنے میں میرا وقت جا رہا ہے، کسی پر تہمت باندھنے میں میرا وقت جا رہا ہے۔ اور یہ غیبت کرنا اور یہ چغلی کرنا اور یہ حسد کی جو بیماری ہے یہ اتنی خطرناک ہے، علماء نے لکھا کہ بعضی مرتبہ یہ حسد انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے راحت کا فیصلہ کیا، کسی کے لیے نئے مکان کا فیصلہ کیا، کسی کے لیے نئے زیور کا فیصلہ کیا، اور نعوذ باللہ ہم اپنے دل میں جل کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تجھے جو دولت ملی میں اس پر راضی نہیں، تجھے اللہ نے دی، اللہ نے تجھے دی، لیکن نعوذ باللہ میں راضی نہیں۔ پتہ چلا کہ خدا کی تقدیر کے ساتھ یہ لڑ رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے راحت اور خوشی رکھی، تو بولنے والا کون کہ اس کے منہ پر ہنسی کیوں آئی، اس کے منہ پر خوشی کے آثار کیوں ظاہر ہوئے، یہ مجھے بولنے کا کوئی رائٹ نہیں۔ خیر علماء نے لکھا کہ حسد نام ہے جلن کا، اور جو آدمی حسد کرتا ہے، حسد کرنے والا دو جگہ پر جو ہے جلتا ہے، ایک تو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں آگ میں جلے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اگر آج ہم اپنی ساس کے ساتھ، اور اگر آج ہم اپنی بہو کے ساتھ، اور آج اگر ہم اپنی اولاد کے ساتھ، اور آج اگر ہم اپنے شوہر کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آ رہے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی جو اللہ نے میرے اوپر واجب کر رکھی، اگر میں ان حقوق کو ادا نہیں کرتی، قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ میرے سامنے ہوگا، اور حقوق العباد کا معاملہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ بعضی بچیاں وہ بھی ہوگی کہ جو کسی کی پرائے گھر سے ہمارے گھر پر بہو بن کر آئی، اور وہ بیچاری بخار کی حالت میں رات کو روتی ہوگی اور اپنے شوہر سے اور اپنی ساس سے اور اپنے سسر سے بھیک مانگتی ہوگی کہ مجھے ایک دوا کی گولی دے دو تاکہ میرے بدن کے اندر کپ کپی کم ہو جائے، میرے بدن میں سے دھجاری چلی جائے، میرا بدن بہت تپ رہا ہے۔ لیکن بڑے ظالم ثابت ہوئے ہوں گے وہ ساس اور وہ سسر اور وہ شوہر جنہوں نے اس کی آواز کو سن کر ہنس کر یہ کہہ دیا ہوگا کہ یہ تو تیرے کرم کی سزا ہے، تجھے بھگتنا پڑے گا۔ اللہ حفاظت کرے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تم نے بیویوں پر ظلم کیا تو یاد رکھنا اللہ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ آج ہم کو ڈرنا چاہیے کہ یہ بیماریاں جو دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں، اس کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں اور اس کو دور کرنے والے بھی اللہ ہیں، کہیں یہ ہمارے عمل کا نتیجہ تو نہیں؟ میرے گھر میں میری بہو کو میں انصاف کے ساتھ رکھ رہی ہوں یا اس پر ظلم کر رہی ہوں؟ میں اپنی ساس کے ساتھ انصاف والا معاملہ کر رہی ہوں یا اپنی ساس کے ساتھ ظلم والا معاملہ کر رہی ہوں؟ وہ مائیں جو بڑھاپے کے عالم کو پہنچ چکی، جنہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کی اور اپنے خون اور پسینے کو ایک کیا، آج وہ بچہ جوان ہونے کے بعد اور وہ بچی جوان ہونے کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا آج میرا ڈائبٹیز بڑھا ہوا ہے، شوگر بڑھی ہوئی ہے، میرا پریشر ہائی ہے، آج روٹی کی ذمہ داری تم لے لو۔ جب ماں کی زبان سے یہ جملے بچی اور بہو سنتی ہے تو یہ کہہ دیتی ہے کہ آج مجھے بھی فرصت نہیں، میں اپنے آن لائن بزنس میں لگی ہوئی ہوں۔ جب ماں یہ جواب سنتی ہے اپنی دوپٹے میں اپنے منہ کو ڈال کر ماں روتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے بچپن میں نہ بھیگا دیکھا، نہ بارش دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ ٹھنڈی دیکھی، نہ صحت دیکھی، نہ بیماری دیکھی۔ جب بھی میری بچی کی آواز نکلتی تھی میں تڑپ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور اس کے سامنے اس کی
طلب کی ہوئی چیز پیش کر دیتی تھی، میں تو کبھی 1 منٹ تاخیر نہیں کرتی تھی۔ یاد رکھنا میری پیاری بچیوں، اگر ہم نے اپنی ماں کو اور اپنی ساس کو رلایا ہے تو وہ وقت بھی ہمارے اوپر آنے والا ہے کہ میرا بیٹے کی آنے والی بہو بھی مجھے رلائے گی، میری اولاد بھی مجھے رلائے گی جس طریقے سے میں اپنے ماں باپ کو رلا رہا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنوں، دنیا کی زندگی اللہ نے دی اس لیے دی کہ ہم ایک دوسرے کے درد اور غم کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مواخات سے پیش آئیں۔ میرے پڑوس میں رہنے والا بھوکا سو رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چلانے کی آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی ہیں، لیکن اس کو سننے کے بعد میں اپنے گھر والوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچا ہوا کھانا اس کو مت دینا، کسی فقیر کو دے دینا، اس کو تو اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تم کو یاد ہے کہ جب اس کا دور تھا اور ہمارے گھر میں بھوک مرا تھا تو اس نے ہم کو 1 لقمہ کھانا نہیں دیا، آج ہم بھی اس کو 1 لقمہ کھانا نہیں دیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بدلے کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی نہیں دی، ظالم بننے کے لیے اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، بلکہ کہا کہ مظلوم بن کر رہو، خدمت کرتے رہو، مدد کرتے رہو۔ اگر کوئی بھوکا اور بے سہارا تمہارے دروازے پر آ جائے اور تمہارے پاس اللہ نے حیثیت رکھی ہے، تم اس کو گرم روٹی بنا کر دو، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور اس کے دل سے ایک دعا نکلے گی جو تیرے زندگی کو اور تیرے بچوں کی زندگی کو سرسبز اور شاداب کر دے گی، خوشیوں سے بھر دے گی۔ آج ہم نے اپنی کام والی کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا کہ بچا کچا کھانا تو کام والی کھائے، بچا کچا کھانا غریب کو دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ جیسے مجھے گرم روٹی کھانے کا جی چاہتا ہے، یہ آنے والا فقیر، یہ میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی، اس کا بھی تو دل ہے، کیا اس کا جی نہیں چاہتا ہوگا کہ میں بھی گھی والی روٹی کھاؤں؟ لیکن آج اس کی پوزیشن نہیں، اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے، میں اس کو آج گھی والی روٹی بنا کر دیتی ہوں، تو راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے گا، میرے لیے دنیا بھی راحت اور آخرت بھی راحت والی ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی یہ جذبہ دل میں پیدا ہوا کہ پڑوس میں سے کسی کے درد کی اور کراہنے کی آواز آ رہی ہے، اور پڑوس ہونے کی حیثیت سے کبھی میں نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون بیمار ہے؟ اگر کوئی خدمت کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دینا، اور تم بیمار کے پیچھے پڑے ہو، آج رات کا کھانا میرے گھر سے پک کر آیا کرے گا۔ یہ تعلیم میرے نبی نے ہم کو دی تھی، لیکن آج ہم نے اس تعلیم کو بھلا دیا اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا کہ جو جیسا ہمارے ساتھ کرے گا ہم بھی ایسا ہی اسی کے ساتھ کریں گے۔ یہ غیروں والا طریقہ آج میری اور میرے بچوں کی زندگی میں آ گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر اجڑ گئے، ہمارے گھروں میں اتفاق جوڑ محبت نہیں رہی، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، ساس بہو کی دشمن، بہو ساس کی دشمن، شوہر بیوی کا دشمن، بیوی شوہر کی دشمن، نہ معلوم کتنے لوگ جن کا رشتہ ہمارے ساتھ خونی رشتہ ہے آج وہ دشمنیوں سے تبدیل ہو چکا۔ ہمارے گھر آج اجڑے نظر آتے ہیں۔ جو بھی آج ہمارے گھر میں قدم رکھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ جب ہم اپنے نبی کی تعلیم پر چلا کرتے تھے، اجڑے ہوئے دل ہمارے گھروں میں آ کر سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ کہاں گیا وہ گھر کا چین اور سکون؟ کہاں گئے وہ گھر کی محبتیں؟ کہاں گئی وہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد کا دم بھرنے والے؟ کہاں گئے وہ آپس کی خدمت کرنے والے جذبے؟ کہاں چلے گئے کہ ہم جو ہے اپنی چاہت کو پورا کرتے ہیں؟ آج کسی نے یہ کہا کہ پڑوس میں رہنے والی بیچاری لڑکی حمل سے ہے، اور جب عورت حمل سے ہوتی ہے اس کو نہ معلوم کیا کیا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ کبھی ہم نے اس کی فرمائش کو پورا کیا کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، اور حمل والی عورت جو دعا کرتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ چلو اللہ نے موقع دیا، اس حمل والی کی خدمت کر کر ہم اس کی دعائیں لیں۔
کہاں چلا گیا ہمارا یہ ماحول اور کہاں چلا گیا ہمارا یہ گھریلو سنسار جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی۔ پتہ چلا کہ دنیا جو چند دنوں کی ہے، اس کی چمک اور دمک کو دیکھ کر، اس کی مال اور دولت اور اس کے عہدے کو دیکھ کر اور صحت اور تندرستی کے گھمنڈ میں آ کر ہم نے سب کچھ نبی کی تعلیم کو بھلا دیا اور غیروں کے طریقے آج ہمارے گھر میں آ گئے۔ ہمارے گھروں میں کنگھی ہوگی تو غیروں کے طریقے پر، ہمارے گھر میں ناخن رکھے جائیں گے غیروں کے طریقوں پر، ناخنوں پر نیل پولش ہوگی غیروں کے طریقوں پر۔ نیل پولش سے جو ہے وضو نہیں ہوتا، لیکن ہم جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس شادی میں جانا ہے نیل پولش کر کے جانا ہے، لپسٹک لگا کر جانا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی لعنت کا شکار بن کر جانا ہے۔ اب بتاؤ، جب میرے چہرے پر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی لعنت ہوگی، جس کے یہاں میں مہمان بن کر گئی، وہ میری عزت کہاں سے کرے گا؟ وہ مجھے دیکھ کر اپنا منہ بگاڑے گا اور پھر میں گھر پر آ کر فریاد کروں گی کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، فلانے نے مجھے پانی تک کا نہیں پوچھا۔ کبھی میں نے یہ غور کیا کہ میری زندگی سے نبی کے طریقے تو نہیں نکلے، کہیں میں اللہ کے نبی کی لعنت کا شکار تو نہیں بنی کہ آج میرا بچہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے، میری بہو مجھ سے نفرت کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی؟ آج میرے گھر کا ماحول کدھر چلا گیا؟ ہمارے کچن کا ماحول جو ذکر و اذکار کے ساتھ کھانا پکایا جاتا تھا، آج میوزک کی آواز کے ساتھ جو ہے کھانا پک رہا ہے۔ ہمارے گھر جو ذکر و اذکار کے ذریعے سے نورانی ہوا کرتے تھے، جہاں کلام پاک کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج ہمارے وہ گھر میں ٹی وی اور تھیٹر چل رہے ہیں اور موبائل کے ذریعے سے نہ معلوم کون سی سیریلیں میں دیکھ رہی ہوں، کوئی CID دیکھ رہا ہے اور کوئی فلانی دیکھ رہا ہے اور کوئی نہ معلوم کون سی جوکس کی اور جو ہے پکچروں کی YouTube کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ مجھے گھبراہٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے گھبراہٹ تیرے عمل کی نحوست ہے، تو نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، اب گھبراہٹ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اس سے پہلے توبہ کر لے کہ موت کا فرشتہ تیرے سر پر ہاتھ رکھ دے اور محلے والے یہ کہہ دیں کہ اچانک موت ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا، ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، عصر کے وقت جو ہے ہم جدا ہوئے اور عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ فلانی بہن کا انتقال ہو چکا۔ میری ماں اور بہنوں، موت کا وقت نہ مجھے معلوم ہے اور نہ ہم میں سے کسی کو معلوم ہے، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میری اولاد پہلے جائے گی یا میں پہلے جاؤں گا۔ میں نے اولاد کو کبھی یہ تعلیم نہیں دی کہ پیارے بچوں، موت ہر وقت ساتھ میں ہے، چوکنا رہنا، کسی کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کرنا۔ اگر غلط برتاؤ کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی، پیارے بچوں، قبر میں تم کو تنہا رہنا پڑے گا، جہاں نہ تمہاری ماں ساتھ دے گی، نہ تمہارا باپ ساتھ دے گا اور نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے۔ پیارے بچے، قبر کی کٹھنائی اور قبر کی تکلیفیں تجھے اٹھانی پڑے گی۔ اور میری پیاری بیٹی، تو فیشن کے مطابق کپڑے پہن کر جا رہی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی لعنت کے ساتھ جا رہی ہے، شریعت کے خلاف کپڑے پہن کر جا رہی ہے۔ اگر راستے میں چلتے چلتے تیرے اوپر موت کا فرشتہ آ گیا اور تیری روح قبض کر لی اور تو دھڑام کر کر روڈ پر گر پڑی، اور پیاری بچی، تجھے جو ہے کس کے ساتھ رکھا جائے گا؟ قبر کے دن تیرے کیسے گزریں گے؟ تیری ماں کو تو جانتی ہے کہ جس رات کو تجھے بخار ہو، تیری ماں پوری رات تیرے لیے بیدار رہتی ہے، لیکن قبر وہ گڑھا ہے کہ جہاں جو ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، رب کریم ساتھ دینے والے ہیں۔ اگر تو نے رب کو ناراض کر لیا اور اس کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لیا، او پیاری بچی، تیری قبر کیڑے اور مکوڑوں سے بھر دی جائے گی اور تیرے بدن کو وہ سانپ اور بچھو نوچیں گے، تو کیسے برداشت کرے گی؟ تو نے سنا بھی ہے دنیا کے اندر تعلیم میں کہ سانپ ایک ڈنک مارے گا کتنے ہاتھ زمین کے نیچے دھس جائے گی۔ او پیاری بیٹی، جیسی میں تیرے لیے دنیا میں راحت چاہتی ہوں، ایسے ہی آخرت بھی تیری راحت سے گزرے۔ میں تیری ماں ہوں، میں تیری دشمن نہیں۔ اور پیاری بیٹی، نبی کی تعلیم پر چل لے، اپنے ناخنوں کو کاٹتی رہے۔ آج کل جو ہے زیادہ تر بچیاں اپنے انگوٹھے کے ناخن کو بڑھاتی ہیں، نہ معلوم یہ کہاں سے جو ہے رواج آ گیا۔ آج ناخن بڑے ہونے لگے
اس پر کوئی نظر نہیں کرتا، اندر گندگیاں بھری ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو ناخنوں کو کاٹنے کی تعلیم دی، آج اس تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا اور نحوست ہمارے ساتھ، ہمارے ہاتھوں کے ساتھ لگی ہوئی۔ اب یہ ہاتھ کسی جگہ جو ہے بھلائی کے کاموں کے لیے اٹھے گا نہیں، اب یہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اٹھے گا، اب یہ کسی کو مارنے اور دھاڑنے کے لیے اٹھے گا، یہ کسی پر جو ہے بہتان باندھنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھے گا، اور کسی کی طرف غلط اشارے کرنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھے گا۔ ہاتھوں کی جو خیر اور برکت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ میری پیاری بچیوں، پھر بعد میں ہم روتے ہیں کہ میرا نصیبہ نہیں کھلتا، میری تقدیر جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی۔ کبھی یہ سوچا کہ میں نے اپنے رہن سہن، اپنے بدن کی جو ہے چال ڈھال شریعت کے مطابق ڈھالی ہے یا نہیں ڈھالی؟ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ زندگی کا اکثر حصہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف گزرا۔ تو آج ہم جو ہے یہ سبق سیکھ لے کر جائیں کہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے، پیارے آقا کے طریقوں پر ڈھالیں گے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، ان اوقات کو ہم قیمتی بنائیں گے۔ اور اسی لیے جو ہے مدارس وغیرہ کی جو ہے تعلیم ہے کہ یہاں سے سیکھ کر جائیں اور گھر پر عملی طور پر اس کی مشق ہو، یہاں سنتیں سیکھ کر جائیں اور گھر میں داخل ہوتے وقت وہ سنتیں ہمارے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں کہ مدرسے میں سیکھ لیا، مدرسے کی تعلیم مدرسے تک رہی اور گھروں کو ہم نے جو ہے ویران کر دیا۔ نہیں، کھانے کی ہم نے سنتیں سیکھی، ہم اپنے دسترخوان پر وہ سنتوں پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں کہ دیکھو بسم اللہ پڑھنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنی طرف سے کھانا ہے، نیچے گرے ہوئے دانے کو اٹھا کر کھانا ہے اور درمیان میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو کھلائی۔ نہ معلوم کتنے لوگ بھوکے بیٹھے ہوں گے اور یہ تمنا کرتے ہوں گے کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا مل جائے اور ہمارے پیٹ کو سہارا مل جائے۔ اور پیارے بچوں، اللہ نے بیٹھے بٹھائے یہ گرم گرم چاول اور یہ گرم گرم دال اللہ نے کھلائی، اور اس کے ساتھ نہ معلوم اچار اور پاپڑ اور پیاز اور کچور، کتنی سی چیزیں اللہ نے دسترخوان پر رکھ دی۔ اگر ہم اپنے عمل کی طرف دیکھیں تو میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے صدقے کو پہل اللہ مجھے جو ہے چاول کا دانہ کھلائے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے رب تیرا شکر ہے، باوجود تیرا اتنا نافرمان بندہ اور بندی ہونے کے تو نے ہمارے دسترخوان کو بھرا ہوا رکھا۔ اور میرے رب کبھی ہم کو تیری نعمت سے محروم نہ کرنا، ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے، اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ ہم تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔